الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بطور خاص اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر کے تعلق سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، 27 کو اور 29 کو، اس میں ان تمام راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کی عبادت کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے تمام کاموں سے، تمام ذمہ داریوں سے۔ اور اسی طرح اس آخری عشرے کا ایک بڑا عمل جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اور پوری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے رہے ہیں، وہ اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف کی سنت ایسی سنت ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا ثواب ہے، بلکہ یہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو دوسرا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے اپنے رب کے در پر جا کر پڑ جائے، اس کی رحمت کو تلاش کرے، اس کے قرب کو تلاش کرے، اس کی محبت کو تلاش کرے، اس کے تعلق کو تلاش کرے اور بس پڑ جائے اور یہ اللہ سے مطالبہ کرے کہ بس اب میں آ کر پڑ گیا ہوں، آپ مجھ پر رحم کر دیجئے اور جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کو معاف فرما دیجئے اور اپنا محبوب اور ولی بنا لیجئے۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو اعتکاف کا عمل ہے یہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، جو تمام مؤمنین کی ماں ہیں، وہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لمحے تک یا اس سال تک جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اعتکاف کرتے رہے ہیں، برابر آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ اور اس کے بعد امہات المؤمنین بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اعتکاف کرتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل چلا آ رہا ہے۔ لیکن اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی ہے کہ اعتکاف جو ایک عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہم لوگوں کی طرف سے یہ پائی جا رہی ہے کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آ کر ایک شخص آ جائے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور بس اعتکاف کر لے، اور اس کے علاوہ سب تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ختم ہوتی ہے، بس اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک شخص اس کو ادا کر رہا ہے، باقی لوگوں کو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، وہ ہر آدمی کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی سنت اعتکاف کرے۔ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہے کہ اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے، واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نظر مان لیتا ہے یا اپنے اوپر کسی وجہ سے اس کو لازم کر لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف مسنون ہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر ایک اعتکاف کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں مسنون اعتکاف کر سکیں، کوشش تو اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم مسنون اعتکاف کریں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم یہ کوشش تو ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم کم سے کم 1 دن 2 دن ایسے نکالیں جس میں ہم شب قدر کی تلاش کے لیے مسجد میں جائیں، اور 2 طاق راتیں کم سے کم اپنے اعتکاف کی مسجد میں گزاریں، 1 گزاریں، 3 گزاریں، یا جتنا وقت ہمیں مل جائے ہم بس اپنے رب کے در پہ جا کے پڑ جائیں اور معتکف ہو جائیں اور اس سے دعا کریں، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اپنے دو پیغمبروں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، مسجد کو پاک صاف کر دیجئے بالکل ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اس بات سے خود یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں یہ انتظام کریے کہ لوگ اعتکاف کریں، طواف کریں یہاں پر، اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ آدمی تمام دنیا کے کاموں کو، دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ چلا جائے، اپنے رب کے در پر جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سنہرا موقع یہ بھی ہے کہ جب آدمی رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے مواقع ہیں قرآن مجید پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس کو درست کرنے کا، اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کا، اپنی نمازوں کو سنانے کا۔ مسجد میں علماء موجود ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا وقت اس طرح گزارا جائے کہ بہت سارے مسائل سیکھ لیے جائیں، حدیثیں پڑھ لی جائے، یا کچھ ترجمہ جاننے کی کوشش کر لی جائے، اور بہت ساری چیزیں جانی جا سکتی ہے۔ بس اپنا وقت اس میں لگائیں اور عبادات میں لگائیں اور بس مناجات میں لگائیں، اس میں اپنا وقت ہم گزاریں۔ اور یہ رمضان کا بالکل آخری وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ کی بالکل رحمتیں ہوتی ہیں، بالکل عام ہیں، مغفرتیں ہیں اور جہنم سے خلاصی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں 20 ایام رمضان کے گزر چکے ہیں، اور 20 ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی پر رمضان کا اثر ہے، اور جو شیطانی خواہشیں ہیں وہ دور ہو چکی ہیں، کافور آدمی سے ہو چکی ہے، آدمی ان سے بچ چکا ہے، آدمی کے دل میں نرمی آ چکی ہے، بہت ساری لغزشوں سے، برائیوں سے، منکرات سے، فواحش سے وہ بچا ہوا ہے۔ اور اب بس وہ یہ پاک صاف ہونے کے بعد بس اللہ کے در پہ صرف جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس اعتکاف کو سمجھنا چاہیے، عبادت سمجھنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے، اور اپنی ضرورت سمجھ کر ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے۔ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے جو وقت ہو سکے، جو ممکن ہو سکے، اتنا وقت کم سے کم اعتکاف کے لیے، مستحب اعتکاف کے لیے دیا جائے۔ اول تو بہتر یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کیا جائے، لیکن مستحب اعتکاف کرنے کی تو کوشش کرنی ہی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔